خالی ہاتھ۔ اس کہانی کو لکھا ہے سارہ عمر نے۔ ہال میں ڈھیروں روشنیاں جگمگا رہی تھیں، رنگ و نور کی برسات تھی، رقص و سرور کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ ہر کوئی اپنے حال میں مست و مگن تھا، صرف ایک وہی تھا جسے سوائے اس حسینہ کو دیکھنے کوئی اور کام ہی نہ تھا۔ وہ حسین تھی، خوبصورت تھی اور اس محفل کی جان تھی۔ اس کے دراز گیسو، لمبی غلافی آنکھیں، سرخ انگارہ سرخی جیسے سجے ہونٹ جہاں اس کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے، وہیں اس کے جسم کے نشیب و فراز، اس کے رقص کی رنگینی ہر ایک کے لیے ہی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ بھلا کوئی دوشیزہ اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ حیران و پریشان بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ منیر نواز ملک کے لیے شہر ایسا ہی تھا جیسے کسی بندر کو جنگل سے نکال کر کسی چڑیا گھر میں چھوڑ دیا جائے۔ کالج تک تو وہ کبھی اپنے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہی نہیں تھا، مگر یونیورسٹی میں نہ صرف کو ایجوکیشن تھی بلکہ اسے اپنے آبائی گاؤں کی حویلی چھوڑ کر شہر آ کر ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا۔ جیسے ماں کی گود سے نکلا بچہ کھو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی حال منیر کا بھی تھا، جس کی حویلی میں بڑے بڑے زنان خانے اور مردان خانے تھے۔ وہ بھلا لڑکیوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھتا بھی کیسے؟ اسے تو ان کی جانب نظر اٹھاتے تک حیا آتی تھی۔ شہر کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کرسیاں ڈھونڈتے تھے اور وہ کسی الگ تھلگ جگہ کی تلاش میں رہتا کہ کہیں اس کی نظر کسی شجر ممنوعہ پر نہ پڑ جائے۔ او شرمیلی بندو، ذرا چوڑیاں پہنا دو۔ لڑکوں نے اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا لیا تھا۔ وہ موقع دیکھتے ہی اس کا خوب مذاق اڑاتے۔ لڑکیوں کے لیے تو وہ بھائی بن گیا تھا، مگر لڑکے روز ہی اس پہ فکرے کستے۔ انہی دنوں یاور کی ان کی کلاس میں آمد ہوئی۔ سب لڑکیوں کی توجہ اس کی جانب ہو گئی، اور بھلا کیوں نہ ہوتی؟ سب کچھ تو تھا اس کے پاس، دولت، حسن، ذہانت، آدھی آستین کی قمیض نمایاں ہوتے اس کے کثرتی بازو سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ سبھی لڑکوں نے اس کی پرکشش پرسنالٹی دیکھ کر اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر وہ تو پہلے دن سے منیر کا ہی جگری دوست بن گیا تھا۔ منیر اور یاور کے گاؤں ساتھ ساتھ تھے اور ان کے والد بھی آپس میں گہرے دوست تھے۔ یاور کے والد اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہر جا کر وہ کیا کیا گل کھلا سکتا ہے۔ تبھی انہوں نے منیر کے والد سے کہہ رکھا تھا کہ منیر سے وقتاً فوقتاً یاور کی خبر معلوم کرتے رہا کریں۔ اس کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہاسٹل کی سرگرمیاں اور میل ملاقات کی تفصیلات بھی۔ یاور اپنے والد کا ذہن پڑھ چکا تھا اور اس نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، اسی لیے اس نے آتے ہی منیر سے دوستی کی تھی۔ اگر منیر نے جانے انجانے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیا تو یاور کے لیے مشکل ہو جاتی، کیونکہ منیر نہایت بھولا اور شریف النفس انسان تھا۔ سو یاور نے اسے شیشے میں اتارنا تھا۔ یاور کے ساتھ نے جہاں لوگوں کے منہ بند کیے تھے، وہیں ڈرے سہمے منیر کو بہادر بنا دیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی یاور سے پنگا لے۔ وہ 1 منٹ میں دانت توڑ کے ہاتھ میں دے دیتا۔ اسی باعث منیر کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی۔ وہ دن بدن پر اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو اسے لڑکیوں کی جانب دیکھتے اتنی جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنا پہلے محسوس ہوتی تھی۔ منیر میں سے شرمیلا پن کم ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی وہ لڑکیوں سے بات نہ کر پاتا تھا اور گھبراہٹ میں زبان لڑکھڑانے لگتی، جبکہ یاور کا پسندیدہ مشغلہ ہی لڑکیاں تھیں۔ چل یار، آج تجھے دوسری دنیا کی سیر کرائیں۔ یاور اپنے ایک اور دوست اسد کے ساتھ شہر کے پوش ایریا میں کسی کلب پارٹی میں جانے کا پلان بنا رہا تھا، سو منیر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اس کام میں شامل ہو گیا تو کم از کم یاور کے والد کو اس کی حرکات کی اطلاع نہ پہنچتی، اور وہ پکڑے بھی جاتے تو اس کے والد کا منیر نامہ بھی ختم ہو جاتا، جو وہ ہر وقت سنا سنا کر اسے زج کرتے تھے کہ منیر بہت شریف، ملنسار اور ذہین لڑکا ہے۔ وہ کوئی رقص کی محفل تھی جس میں سب نے خوب پی پلا کر دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی۔ منیر کا حال تو چڑیا گھر کے جانوروں جیسا ہو گیا تھا، جو آنکھیں پھاڑے پھاڑے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ ماحول بالکل نیا تھا اور مختلف بھی۔ لڑکے لڑکیاں کا ایک ساتھ موسیقی پر ڈانس کرنا، شراب و شباب کا نشہ، وہ تو بس ماتھے سے ٹھنڈے پسینے پہنچتا رہ گیا۔ جب وہ حسینہ جلوہ افروز ہوئی تو بس وہ اسی کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ انسان تھی یا حور پری، وہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ منہ کھولے اس کی دلکش نقوش کو دیکھتا چلا گیا۔ پھر تو بس منیر سارا جہاں بھول بیٹھا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ پری۔ بالآخر ایک دن منیر نے اس کا پیچھا کر کے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر ہی لیا تھا۔ وہ وہاں بس رقص کے لیے ہی آتی تھی، ورنہ اس کی رہائش ایک پسماندہ علاقے میں تھی۔ وہ کون تھی، کیوں یہ کام کر رہی تھی؟ وہ بہت بے چین تھا۔ بالآخر وہ ایک دن اس کے سامنے آ ہی گیا۔
وہ بڑی سی چادر میں چہرہ چھپائے تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رات کے اس پہر ایک مخصوص رکشے سے آتی تھی جو اسے گلی کے کونے پر اتارتا، کیونکہ گلی کے اندر بس ایک شخص کے چلنے کے لیے پیدل کا راستہ تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ منیر نے اچانک اس کا راستہ روکا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے گھبرا کر پوچھا، جبکہ غیر محسوس انداز میں ایک ہاتھ فوراً چادر کے اندر رینگ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ شخص اسے نقصان نہ پہنچا دے، سو وہ اپنا دفاع یقینی بنانا چاہتی تھی۔ آپ کا خیر ہوا، وہ دھیرے سے بولا۔ کیسا خیر خواہ؟ آپ کا بھلا چاہتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ شادی کرو گے؟ شادی؟ جواب سن کر وہ ہکلایا۔ لڑکی ہوتے اس نے کتنی آسانی سے اتنا سیدھا سوال پوچھ لیا تھا، مگر یہ امتحان تھا منیر کا۔ بس اتنا دم تھا؟ اس کی دبی دبی ہنسی سنائی دی تھی۔ کب کرنی ہے؟ صبح 10 بجے اسی جگہ ملنا۔ وہ جو انکار کی توقع کر رہی تھی، اس نے کہا کہ صبح 10 بجے اسی جگہ ملنا، اور چونک کر سنجیدگی سے گویا ہوئی اور پھر گھر کی جانب بڑھ گئی۔ منیر وہیں کھڑا یہ سوچتا رہا کہ کل صبح کیا ہوگا۔ اگلے دن صبح 10 بجے منیر اسی جگہ جا پہنچا۔ اسے بے صبری سے اس حسینہ کا انتظار تھا۔ اس کا نام ماہنور تھا۔ وہ منیر کے ایک ہمراہ ایک پارک میں آ بیٹھی تھی۔ اس کے والد کے انتقال کو 3 سال گزر گئے تھے اور اس کی والدہ ڈائلیسس پہ تھی۔ ایک چھوٹی بہن جو 5ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، وہی اس کا واحد سہارا تھی۔ ایسے حالت میں تنگ آ کر جب گھر سے نکلنے کا سوچا تو میٹرک پاس لڑکی کو کہیں پر بھی اچھی نوکری نہ مل سکی۔ اگر کہیں نوکری ملتی بھی تو 2 سے 3 ہزار کی۔ اتنے پیسوں میں وہ گھر کا خرچ کیسے چلاتی اور ساتھ والدہ کے علاج کا خرچ کیسے برداشت کرتی؟ اس کی کسی جاننے والی نے اسے اس ہوٹل کی نوکری کا بتایا تھا جہاں تماشبین روزانہ ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ نوکری اسے مل جاتی تو وہ اپنی بہن کی تعلیم کے خرچے کے ساتھ ساتھ والدہ کا علاج بھی کروا سکتی تھی۔ وہ اس کام کے لیے راضی تو نہ تھی، مگر زندگی میں بہت سے کام بغیر رضامندی کے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ہوٹل میں اس نے باقاعدہ رقص کی مہارت حاصل کی اور یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اس کام میں اتنا پیسہ تھا جتنا وہ 6 مہینے کی نوکری میں بھی نہ کما سکتی تھی۔ اس کا ایک مخصوص رکشے والا ہر روز اسے مخصوص وقت پر اس کے گھر سے سوار کرتا اور ہوٹل چھوڑ دیتا، اور رات وہی رکشہ اسے ہوٹل سے گلی کے کنارے تک چھوڑ دیتا۔ وہ رکشے والا اس کا بہت پرانا جاننے والا بزرگ تھا، تبھی وہ اس کے گھر کے حالت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس گنجان آباد علاقے میں جلدی سو جانے والے لوگوں کو خبر بھی نہ تھی ان کے پڑوس میں رہنے والی اس گھر میں کفالت کون کر رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر منیر اس سے شادی کر کے اسے سہارا دے دے تو اس کی والدہ اور بہن کا خرچہ بھی اٹھائے گا، تو وہ سکون سے شادی کر سکے اور اس کام کو خیر بات کہہ سکے۔ وہ ان سب باتوں پہ دل و جان سے اس سے راضی تھا۔ اسے ان باتوں سے کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے والد والدہ کبھی بھی اس شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سو منیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ شادی کے بعد یقیناً اپنے گھر والوں کو منا لے گا۔ ماہنور اتنے میں ہی راضی تھی کہ کوئی مرد اس کو سہارا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ منیر اس کی والدہ سے بھی ملا، وہ بھی جلد از جلد اپنی زندگی میں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ منیر نے یہ سب قصہ یاور کو بتایا تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ یار تو بہت ہوشیار نکلا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، لیکن منیر نے اسے تنبیہ کی تھی کہ شادی کا سارا انتظام وہی کرے گا۔ اس نے بھی ایک اچھا دوست بننے کا ثبوت دیا تھا اور اچھا دوست بننے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ساری شاپنگ، زیورات، میک اپ، باقی تیاریاں، حتیٰ کہ مولوی صاحب کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ منیر کو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ 2 دن بعد ہم سب لوگ اس وقت یاور کے فلیٹ پر ہی موجود تھے۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا جبکہ وہ فلیٹ میں مقیم تھا، اور اس کے فلیٹ پر میں ماہنور کو لے کر آ گیا تھا، جبکہ یاور مولوی صاحب اور باقی گواہوں کو لینے گیا ہوا تھا۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی تھا اور اس کے بعد ماہنور ہمیشہ کے لیے میری ہو جاتی۔ مگر انسان جو سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے نکاح کے بعد ماہنور کے گھر جانا تھا کیونکہ اس کی والدہ بیماری کی وجہ سے نہ آ سکی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بجا میں نے مسکرا کر ماہنور کو دیکھا جو سرخ لہنگے میں دلہن بنی شرما رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سب سے پہلے یاور اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے مولوی صاحب، لیکن اس کے پیچھے صرف ایک ہی شخص تھا، وہ شخص جسے دیکھنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یہاں، مگر کیوں اور کس لیے؟ میں نے نہ سمجھی کے عالم میں یاور کو دیکھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آنے والے شخص میرے والد صاحب تھے۔ انہیں دیکھ کر میں اس وقت سناٹے میں آ گیا۔ شرم نہ آئی اپنے باپ کے منہ پر کالک ملتے ہوئے انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور چلا کر بولے، اس دن کے لیے پیدا کیا تھا، بڑا کیا تھا،
تاکہ تو ان طوائفوں کے ساتھ میرا منہ کالا کرتا رہے؟ بتا، جواب دے، میری عزت خاک میں ملا دی۔ مہنور کے سر سے بھی انہوں نے دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا تھا۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی، اس کے بال بکھر گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کی طرف دیکھنے کی؟ وہ غصے سے چلانے لگے۔ مہنور نے سہم کر مجھے دیکھا۔ ابا آپ میری بات تو سنیں۔ میں نے بہت کوشش کی ان کو روکنے کی، لیکن وہ کوئی بات سننے پر تیار نہ تھے۔ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ ان کا بیٹا طوائف سے شادی کر کے ان کے خون میں ملاوٹ کرتا۔ دفع ہو جا یہاں سے، اور آئندہ کبھی میں تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ وہ مہنور کو بری طرح جھڑک رہے تھے اور چیخ رہے تھے اور غصے سے ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا۔ ان کا بس نہ چلتا کہ ہم دونوں کو قتل کر دیتے۔ میں نے بڑھ کر اسے بچانا چاہا، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچ دیا اور باہر لے گئے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ میرے کان میں مہنور کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ساری بازی پلٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ مہنور کا کیا بنا۔ اگر وہ گھر چلی گئی ہوگی تو اس کی امی نے کیا سوچا ہوگا۔ ہمارا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا۔ میں حویلی آ کر بس ادھر ہی مقید ہو کر رہ گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا یہ سب کچھ میرے ساتھ یاور نے کیا ہے۔ دوست ہو کر میری پیٹھ پر چھرا گھونپا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں مہنور سے شادی کروں۔ اس کانٹے کو اس نے بہت آسانی سے نکال پھینکا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں سکون سے 2 سال بھی مکمل کیے، اور ان 2 سالوں میں میرے قصے ہر ایک کو سنا کر میرے کردار کی خوب دھچیاں بکھیری تھیں۔ میں دوبارہ کبھی یونیورسٹی میں قدم رکھنے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ وہ منیر جس نے آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کو نہ دیکھا تھا، اس نے طوائف کے ساتھ ہونے والی ناکام شادی کی۔ یہ خبر عام ہو گئی تھی۔ مہنور تو نہ جانے کس حال میں تھی، مگر یاور کا انجام مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ دادا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میری پوتی مرحا نے آ کر مجھے سوچوں سے نکالا۔ کچھ نہیں بیٹا، کچھ نہیں۔ میں ابھی اپنی حویلی کے صحن میں آ کر بیٹھا تھا۔ کتنے سال میں نے امریکہ میں گزارے تھے۔ ابا نے گھر آتے ہی زبردستی میری شادی تایا کی بیٹی سے کر دی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد میں امریکہ چلا گیا، پھر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ابھی بھی 2 بیٹے گاؤں میں رہتے تھے، جبکہ ایک بیٹا امریکہ میں ہی مقیم تھا۔ میں بچوں سے ملنے حویلی آیا تو میری پوتی مرحا میرے پاس ہی آ کر کھیلتی تھی۔ وہ میرے آنے سے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ مرحا 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی 2 پونیاں ہلا ہلا کر مجھ سے بات کرتی تھی۔ دادا، آپ کو پتہ ہے مجھے بڑی اماں قرآن پڑھاتی ہیں۔ وہ مزے سے بتانے لگی، جبکہ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون بڑی اماں؟ میں نے ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں تھا۔ یہیں قریب میں رہتی ہیں، ہر روز آتی ہیں۔ میں آپ کو ان سے ملواؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک ہاتھ خراب ہے، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر سکتی۔ ارے کیا ہوا ان کے ہاتھ کو؟ پتہ نہیں، وہ کسی کو بتاتی ہی نہیں ہے۔ مجھے تجسس ہوا۔ وہ بولتے بولتے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ ارے بڑی اماں آ گئی۔ وہ کہتی ہوئی بڑی اماں کے پاس دوڑ کر گئی، جو دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ سر پر بڑی سی چادر جمائے اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑے وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ وہ وہی تھی، ہاں وہ وہی تھی۔ اتنے سالوں میں اسے بھول نہیں پایا تھا۔ مہنور کا چہرہ، اس کے چہرے پر ایک دم سے حیرانی در آئی تھی۔ بڑی اماں، میں سپارہ لے کر آتی ہوں۔ مرحا زور سے کہتی اندر کی جانب بھاگی۔ میں بھی لاٹھی ٹیکتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ کیسی ہو مانور تم؟ یہاں کیسے؟ اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ اس کا دایاں ہاتھ بے جان سا ایک جانب لٹک رہا تھا۔ دور سے دیکھنے سے معلوم نہ ہوتا تھا، لیکن مجھے مرحا نے بتایا تھا، تبھی میں نے اسے دریافت کیا۔ تم تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن تمہارے جانے کے بعد یاور اور اس جعلی مولوی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تبھی میں نے فلیٹ کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ اس کی دوسری منزل سے گر کر میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اور بھی چوٹیں آئی تھی، لیکن میری عزت بچ گئی۔ ہاتھ ٹوٹنے کی وجہ سے میری نوکری بھی چلی گئی، اور کوئی کام تو میں کر بھی نہیں سکتی تھی، سو گھر میں ہی بچوں کو پڑھانے لگی۔ کچھ عرصے بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک اچھا رشتہ دیکھ کر بہن کی بھی شادی کر دی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی اسی گاؤں میں ہوئی ہے، تو میں اس کے ساتھ ادھر ہی آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ تمہارا گاؤں ہے، کبھی نہ کبھی تم سے ملاقات تو ہوگی ہی۔ وہ آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتاتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ تمہارے بچے ہیں؟ مگر شادی کی رات ایک شخص مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا۔
اس لیے کوئی شریک سفر نہیں۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا تو میں نے پوچھ لیا اور پھر نادم ہوا۔ اگر شادی کی ہوتی تو بہن کے ساتھ نہ رہتی؟ مرحا سپارہ ہاتھ میں تھامی آتی دکھائی دی تو وہ مجھے اللہ حافظ کہہ کر اپنے آنسو پونچھتی پلٹ گئی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے وہ منظر یاد آ گیا تھا جب میں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا، کلب کے اسٹیج پر رقص کرتے ہوئے، اور آج ایک بوڑھی عورت کے روپ میں۔ مگر وہ عورت اتنی عزت دار نہ تھی کہ اسے خاندانی گھر کی عزت بنایا جاتا، لیکن یہ عورت اتنی عزت دار تھی کہ خاندانی لوگ اسے اپنے گھر خود بلاتے اور اس کی آمد پہ خوشی محسوس کرتے۔ مہانور مرحا کو قرآن پڑھانے لگی اور میں اس بیتے وقت کو یاد کرنے لگا جس نے ہم دونوں کے بیچ اتنا فاصلہ بڑھا دیا تھا کہ وہ ہم چاہ کر بھی دور نہ کر سکتے تھے۔ یاور تو بہت پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ مجھے اس کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے جس کا علاج ناممکن ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے کوئی بھی اسے رشتہ دینے پر راضی نہیں تھا۔ اسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر وہ سسک کر مر گیا تھا۔ ہم دونوں کو جدا کر کے اس کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا تھا۔ کاش ہم وقت کا پہیہ گھما سکتے، وقت کو واپس لا سکتے، مگر یہ ناممکن تھا۔ تبھی ہم سبھی خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔